کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ پورا دن سب کے لیے بھاگتے رہو، کسی کے لیے ناشتہ، کسی کے لیے دوائی، کسی کے لیے کپڑے، کسی کے لیے کھانا، اور رات کو جب سب سو جائیں تو اچانک احساس ہو آج پورا دن گزر گیا لیکن میں نے اپنے لیے کیا کیا؟ اگر یہ احساس کبھی تمہیں بھی ہوا ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ آج ہم کسی مرد کے خلاف بات نہیں کریں گے، نہ ہم عورت کو مظلوم بنا کر دکھائیں گے۔ آج ہم صرف حقیقت کی بات کریں گے، اور حقیقت کبھی کبھی بہت تلخ ہوتی ہے۔ ذرا یاد کرو، جب تم چھوٹی تھی اور کسی نے پوچھا تھا بڑی ہو کر تم کیا بنو گی، کتنی لڑکیوں نے کہا ہوگا ڈاکٹر، ٹیچر، آفیسر، بزنس وومین، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ خواب بدلنے نہیں بدلوائے گئے۔ کہا گیا اتنا پڑھ کر بھی آخر شادی ہی کرنی ہے، لڑکیوں کو اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے، زیادہ بولنے والی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی، اور سب سے خطرناک جملہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ 4 لفظ کتنی لڑکیوں کے خواب دفن کر چکے ہیں، اس کا حساب شاید کسی کے پاس نہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے بیٹی کے ساتھ، بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ان کے خواب پورے کیے جاتے ہیں۔ بہت سے گھروں میں بہوؤں کو بھی عزت دی جاتی ہے، ان کے خواب پورے کیے جاتے ہیں، ان کی خواہشات کو ترجیح دی جاتی ہے، ان کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن میں ان کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے یہ سب کچھ فیس کیا ہے، جو اس سفر سے گزر چکی ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ آج تک نہیں آئی، جب ایک خاندان کا لڑکا کچھ بننا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے اپنی زندگی میں، تو پورا خاندان اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک بیٹی کہتی ہے میں بھی کچھ کرنا چاہتی ہوں، تو سب سے پہلے سوال اس کے کردار پر کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیوں اسے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے خواب کی بات کرے گی تو شاید وہ اچھی بیٹی نہیں رہے گی، اچھی بیوی نہیں بنے گی، اچھی بہو نہیں بن سکتی؟ حالانکہ اسلام میں کہیں بھی ایسا ذکر نہیں۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، اسلام نے عورت کو کردار دیا، اسلام نے عورت کو کمزور نہیں بنایا، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے، اگر اسلام نے عورت کو عزت دی تھی تو پھر ہماری سوچ نے اسے اتنا مجبور کیوں بنا دیا؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے، اور وعدہ ہے کہ ویڈیو ختم ہونے تک یقیناً تم اپنے آپ کو ایک نئے انداز سے دیکھنا شروع کر دو گی۔ مجھے ایک اور سوال کا جواب دیجیے، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ ایک گھر میں اگر سب تھک جائیں تو سب آرام کر لیتے ہیں، لیکن ایک عورت تھک جائے جو ایک بہو ہوتی ہے، ایک بیٹی ہو، خاص طور پر بہو کی بات کرتے ہیں، تو اس سے کہا جاتا ہے بس آج کا دن گزار لو، اور وہ گزار لیتی ہے، پھر اگلا دن، پھر اگلا، اور پھر پوری زندگی۔ عورت کی سب سے بری عادت کیا ہے جانتی ہوں؟ میں ٹھیک ہوں بہت آسانی سے کہہ دیتی ہے، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کا دل بھی کرتا ہے کوئی اس سے پوچھے تمہارا دل کیسا ہے، تمہارا دن کیسے گزرا، تم کیسی ہو، لیکن اکثر کیا پوچھا جاتا ہے؟ کھانا تیار ہے، بچے سو گئے، یہ کام کیوں نہیں ہوا؟ ذرا ایک سین اپنے مائنڈ میں امیجن کیجئے۔ ایک ماں صبح فجر سے پہلے اٹھتی ہے، سب کے لیے ناشتہ بناتی ہے، بچوں کو تیار کرتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، اگر ملازمت کرتی ہے تو وہ وہاں بھی جاتی ہے، واپس آ کر پھر وہی گھر، وہی ذمہ داریاں، وہی فکر۔ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو وہ خاموشی سے بیٹھ کر صرف ایک سانس لیتی ہے، لیکن اگلے دن پھر وہی سب کچھ۔ کیا اس عورت کو صرف شکریہ چاہیے؟ نہیں، اسے سب سے پہلے انسان سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسائل یہ نہیں کہ عورت قربانی دیتی ہے، قربانی تو محبت میں خوبصورت لگتی ہے، مسائل وہاں شروع ہوتا ہے جہاں قربانی فرض بن جاتی ہے، جہاں عورت اگر ایک دن نہیں کہہ دے تو اسے خود غرض کہا جاتا ہے، اگر اپنی صحت کی فکر کرے تو کہا جاتا ہے اب تم بدل گئی ہو، تمہیں تو اپنی پڑی رہتی ہے، اگر اپنے خواب کی بات کرے تو کہا جاتا ہے گھر اور بچوں سے زیادہ ضروری ہے تمہارے لیے یہ سب کچھ۔ لیکن ذرا انصاف سے بتائیے، کیا ایک عورت کا خواب صرف اس لیے ختم ہو جانا چاہیے کہ وہ ایک عورت ہے؟ اسلام میں تو کہیں ایسا ذکر ہی نہیں آیا۔ اسلام نے یہ ضرور سکھایا کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کی عزت اور مال دولت میں، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اپنے کردار کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ عورت اپنی پوری شخصیت ختم کر دے۔ ایک اچھی ماں بنو، ضرور بنو، ایک اچھی بیوی بنو، ضرور بنو، لیکن اپنے رب سے جڑی ہوئی، علم حاصل کرنے والی، اپنی عزت پہچاننے والی، اپنی شخصیت رکھنے والی عورت بھی بنو، کیونکہ یاد رکھو جو عورت خود اندر سے ٹوٹ چکی ہو وہ دوسروں کو سہارا تو دے سکتی ہے، لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ اور شاید اسی لیے آج بہت سی عورتیں ہنستی کم اور صرف ذمہ داریاں پوری زیادہ کرتی نظر آتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ سوچ عورت کے اندر آئی کہاں سے؟ کس نے اسے یہ یقین دلایا کہ خاموش رہنا ہی نیکی ہے؟
और हर बात बर्दाश्त करना ही सब्र है। हमारे माशरे की एक कड़वी हकीकत, ज़रा तवज्जो से सुनिए। औरत से हर रिश्ते में कुर्बानी मांगी जाती है, लेकिन उसकी अपनी ज़रूरतों का जिक्र कहीं नहीं होता। जब वो बेटी होती है तो कहा जाता है अगले घर जाना है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे रहो, ये सीखो, वो सीखो। बहन बनती है तो कहा जाता है तुम समझदार हो, तुम ही खामोश रहो। जब वो बीवी बनती है तो कहा जाता है हर हाल में घर बचाओ। और जब वो माँ बनती है तो सब कहते हैं अब तुम्हारी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं, अब सिर्फ बच्चों के लिए जियो। सोचने की बात तो ये है कि आखिर वो औरत खुद कब जीती है। ये सवाल ना इस्लाम से नहीं, हमारी सोच से है। इस्लाम ने कहीं ये नहीं कहा कि औरत अपनी शख्सियत ख़त्म कर दे। इस्लाम ने तो ये सिखाया कि हर इंसान की अपनी ज़िम्मेदारी भी है और अपनी शख्सियत भी है। इसीलिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ़ एक बीवी नहीं थी, एक कामयाब ताजर भी थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ़ उम्मुल मोमिनीन नहीं थी, हज़ारों सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे इल्म हासिल करते थे। हज़रत निस्बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ़ एक औरत नहीं थी, उन्होंने मैदान उहुद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया। देखा आपने, हर मिसाल में एक चीज़ मुश्तरक है, उन्होंने अपना घर भी निभाया और अपनी शनाख्त भी बरकरार रखी। लेकिन आज बहुत सी औरतें इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं दूसरों को खुश करने में कि आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछे ना मैं कौन हूँ, तो जवाब नहीं मिलता। और यही सबसे ख़तरनाक मुकाम है, क्योंकि जब इंसान अपनी शनाख्त खो देता है तो फिर हर दूसरा शख्स उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला करने लगता है। कोई कहता है ये मत करो, कोई कहता है वहाँ मत जाओ, कोई कहता है तुमसे ये नहीं होगा, और आस्ता आस्ता वो औरत खुद भी मान लेती है कि शायद वाकई मुझसे ये नहीं होगा। हालांकि मसाइल सलाहियत का नहीं, एतमाद का होता है। और एतमाद वहाँ पैदा होता है जहाँ इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हाना ताला से मजबूत हो, ना कि सिर्फ़ लोगों की राय से। एक और हकीकत सुनिए, कितनी औरतें ऐसी हैं जो रोज़ दूसरों की तारीफ़ सुनने के लिए जीती हैं, लेकिन खुद कभी अपने आप से खुश नहीं होती। अगर सास खुश हो तो सुकून, अगर शोहर तारीफ़ कर दे तो खुशी, अगर लोग कहें बहुत अच्छी औरत है तो दिल मुतमिन। लेकिन अगर एक दिन ये सब तारीफ़ें ख़त्म हो जाएं, तो क्या आपकी अपनी कोई कीमत नहीं रहती? यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम अपनी वैल्यू लोगों के हाथ में दे देते हैं। हालांकि एक मुसलमान औरत की कीमत लोगों के अल्फाजों से नहीं, अल्लाह सुब्हाना तआला के नज़दीक एक तक़वे से तय होती है। इसीलिए कुरान पाक ने कहीं ये नहीं कहा कि अल्लाह सुब्हाना तआला के नज़दीक सबसे खूबसूरत इंसान बेहतर है, ये भी नहीं कहा कि सबसे अमीर बेहतर है, ये भी नहीं कहा कि जो सबको खुश रखे वो बेहतर है। अल्लाह सुब्हाना तआला ने मायार एक रखा, तक़वा। अब एक और सवाल, क्या हर कुर्बानी सवाब होती है? नहीं, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। एक औरत अपनी सेहत बर्बाद कर दे, अपनी नमाज़ें छोड़ दे, अपने वालिदैन से ताल्लुक़ तोड़ दे, अपने दीन का इल्म हासिल ना करे, सिर्फ़ इसलिए कि उसके रिश्ते उससे नाराज़ ना हो जाएं, तो ये कुर्बानी नहीं, अपनी ज़ात पर जुल्म है। इस्लाम ने कभी जुल्म बर्दाश्त करने को इबादत नहीं बनाया। सब्र का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इंसान गलत को हमेशा बर्दाश्त करता रहे। सब्र का मतलब ये है कि हक़ के रास्ते पर साबित कदम रहना, और जहाँ जुल्म हो वहाँ हिकमत के साथ सही फ़ैसला इख्तियार करना। मजबूत मुसलमान औरत वो नहीं जो हर वक्त खामोश रहे, बल्कि वो है जो जानती हो कि कब खामोश रहना है और कब अपने हक़ की बात करनी है। क्योंकि खामोशी अगर जुल्म को बढ़ा दे तो वो खामोशी नेकी नहीं रहती। और याद रखें, आपकी बेटियां आपकी बातों से कम और आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा सीखती हैं। अगर वो हर रोज़ अपनी माँ को अपनी इज़्ज़त छोड़ते हुए देखेंगी तो कल वो भी यही समझेंगी कि औरत होने का मतलब यही है। लेकिन अगर वो अपनी माँ को दीन के साथ, इज़्ज़त के साथ, इल्म के साथ और वक़ार के साथ जीते हुए देखेंगी तो यही उनकी सबसे बड़ी तरबियत होगी। इसीलिए अपनी बेटियों को सिर्फ़ ये मत सिखाएं कि अच्छा खाना पकाना है, ये भी सिखाएं कि अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला कैसे लेना है, हक बात कैसे करनी है, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत कैसे करनी है, और सबसे बढ़कर अपना ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हाना ताला से कैसे मजबूत करना है। और आखिर में मैं सिर्फ़ आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आज आपसे आपकी पहचान छीन ली जाए तो आप कौन हैं? सिर्फ़ किसी की बेटी, सिर्फ़ किसी की बहन, सिर्फ़ किसी की बीवी, सिर्फ़ किसी की माँ, या अल्लाह सुब्हाना ताला की वो बंदी जिसकी अपनी भी एक कोई शनाख्त है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर मुसलमान औरत को खुद तलाश करना होगा। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप अपने घर छोड़ दें, आप हर बात पर अपनों से लड़ना शुरू कर दें, और मैं ये भी नहीं कहना चाहती औरत को मर्द बनना है, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। इस्लाम ने मुकाबला नहीं सिखाया, इस्लाम ने तवाज़न सिखाया है।
ایک عورت اپنے گھر سے محبت بھی کر سکتی ہے، اپنے شوہر کا حق بھی ادا کر سکتی ہے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت بھی کر سکتی ہے، اور ساتھ ہی علم بھی حاصل کر سکتی ہے، اپنی صلاحیتوں کو بھی نکھار سکتی ہے اور امت کے لیے فائدہ مند بھی بن سکتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل سکتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ گواہ ہے، انہوں نے تجارت کی مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق بھی سب سے مضبوط رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سکھایا مگر عاجزی بھی اختیار کی۔ حضرت نسبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں بہادری دکھائی مگر ایمان کو کبھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ ہم مضبوط ہیں، انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ مضبوطی کیا ہے، اور یقیناً ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پر مضبوط نظر آنے سے پہلے اپنے رب کے سامنے مضبوط ہونا ہے۔ لوگوں کی تعریف حاصل کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں، طاقتور عورت وہ نہیں جس کی آواز سب سے اونچی ہو، طاقتور عورت وہ ہے جس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہو، وہ جو ظلم کو ظلم کہنے کی ہمت رکھتی ہو، وہ جو حق بات ادب کے ساتھ کہہ سکے، وہ جو اپنی بیٹی کو صرف اچھا کھانا بنانا نہیں، اچھا انسان بننا بھی سکھائے، وہ جو اپنے بیٹے کو یہ سکھائے کہ عورت کمزور نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ کیونکہ اگر آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو صرف برداشت کرنا سکھایا نا، تو کل وہ بھی خاموش رہیں گی، لیکن اگر ہم نے انہیں دین، علم، خودداری اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل سکھایا تو وہ صرف اپنی زندگی نہیں بدلیں گی بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی بدل دیں گی۔ آخر میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، اپنی زندگی کا مقصد صرف لوگوں کو خوش کرنا مت بنائیے پلیز۔ لوگ بدل جاتے ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں، حالات بھی بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق اپنے بندے کے ساتھ کبھی نہیں بدلتا۔ اس لیے اپنی پہچان کو لوگوں کے ہاتھ میں مت دیجیے، اپنے رب کے سپرد کر دیجیے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہو جائے تو دنیا کی بہت سی کمیوں کو بوجھ بھی خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب عورتوں کو علم، حکمت، عزت، حیا، خودداری اور اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔